دوستو کتاب ہے میرے پاس خدائے خدمتگار تحریک جلد اول اور جلد دوم. یہ اس کی پہلی جلد ہے اور یہ اس کی دوسری جلد ہے. خدائے خدمتگار تحریک اور عبدالغفار خان صاحب جو بادشاہ خان کے نام سے یا بادشاہ خان کے نام سے مشہور ہیں، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. بر صغیر کی ایک جانی مانی پہچانی ایک ہستی ہیں اور 20ویں صدی کی جہاں ابتدا ہوئی اور 20ویں صدی کی ابتدا میں جہاں انگریزوں کے خلاف بر صغیر کے اندر مختلف تحریکات اٹھیں، جن میں مسلمانوں کی تحریکات بھی تھیں اور ہندو جو تھے، ہندوستانی جو رہنما تھے، ہندو رہنما جو تھے، ان کی تحریکات بھی تھیں. کانگریس بنی، مسلم لیگ بنی اور بہت ساری تحریکیں بنی. وہیں پر جو موجودہ پاکستان ہے، ان کے جو مختلف خطے ہیں، ان مختلف خطوں کے اندر بھی آزادی کے حوالے سے انگریزوں کے ساتھ جو انگریزوں کا ظلم تھا اور انگریزوں کا جو جبر تھا، اس سے آزادی کے خلاف بہت ساری تحریکیں اٹھیں. کے پی جو آج کا موجودہ ہے خیبر پختونخوا، جو زمانے میں صوبہ سرحد ہوا کرتا تھا NWFP، وہاں پر زیادہ جو ہے وہ انگریزوں کا بہت زیادہ دباؤ تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ وہ خطے تھے کہ جہاں انگریزوں کو بہت زیادہ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تھا. اور ہمارے جو غیور پختون بھائی ہیں، جو پٹھان ہیں، انہوں نے اس زمانے کے اندر انگریزوں کو ناکوں چنے چبائے رکھے اور انگریزوں کا خواب جو ہے انہوں نے کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا کہ وہ اس علاقے پر مکمل طور پہ قبضہ کر سکیں. تو اسی دوران جب 20ویں صدی کی ابتدا کے اندر یہ تحریکیں اٹھیں، اسی دوران خان عبدالغفار خان جو ہے وہ سرحد کے اندر اس زمانے کے صوبہ سرحد کے اندر ایک نمایاں سیاسی اور سماجی شخصیت اور تعلیمی شخصیت نظر آتے ہیں، جو کہ پختونوں کے اندر ایک عظیم رہنما کے طور پہ ابھرے اور انہوں نے ایک تحریک شروع کی، خدائے خدمتگار تحریک. یہ کتاب اصل میں مصنف احمد خان کاکا جو تھے، جو ایک بہت دیرینہ ساتھی تھے، جنہوں نے 1939 کے اندر جب بادشاہ خان جیل میں تھے تو وہاں پر انہوں نے یہ کتاب 2 جلدوں کے اندر جو لکھی ہے، احمد خان کاکا نے پشتو زبان میں لکھی تھی. یہ خود سنائی تھی بادشاہ خان کو اور بادشاہ خان کو اس کتاب کی تائید جو ہے وہ حاصل تھی. اس کا ترجمہ یہ پشتو میں لکھی گئی تھی، اس کا ترجمہ جو ہے قاسم جان صاحب نے کیا اور پہلی مرتبہ یہ 2 جلدوں کے اندر ایک چھپی تھی کسی زمانے میں، اس کے بعد نہیں چھپی تھی. تاریخ پبلیکیشنز نے اس کو شائع کیا ہے 2 جلدوں میں اور کافی ضخیم یہ جلدیں ہیں، کافی بڑی جلدیں آپ دیکھیں، اور 3000 روپے اس کی قیمت رکھی ہے دونوں جلدوں کی، اور یقیناً کوئی نہ کوئی ڈسکاؤنٹ بھی آپ کو مل جائے گا. کتاب کی اہمیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کتاب ظاہر ہے کہ جیسے خدائے خدمتگار تحریک جو ہے اس کی کافی پہلو ہیں کہ خدائے خدمتگار تحریک کیوں بنائی گئی اور اس کے بنانے کی وجوہات کیا تھیں. اگر ہم دیکھیں تو خان عبدالغفار خان صاحب جو ہے ایک بہت ہی واضح قسم کا ویژن رکھتے تھے اور مشن تھا ان کا پختون قوم کو لے کے. اور ظاہر ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنی قوم کی اصلاح کرنے کی سوچی اور اصلاح کے طور پہ انہوں نے اپنے جو قوم تھی اس کو ایک سمت دینے اور اس کو گائیڈ کرنے کے لیے انہوں نے بہت ہی زبردست طریقے سے یہ خدائے خدمتگار تحریک کا کام شروع کیا. مثلا سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ ظاہر ہے کہ اس وقت کی استحصالی قوت جو انگریز تھی اس سے نبرد آزما کس طرح ہونا ہے، اس کے لیے انہوں نے اپنی قوم کو منظم کیا اور منظم کرنے کے لیے انہوں نے خدائے خدمتگار تحریک کی جو ہے وہ بنیاد رکھی. اور ظاہر ہے کہ استحصالی قوت کا اور بیرونی استعمار کا جو استبداد تھا وہ ایجوکیشن کی بنیاد پہ بھی تھا، ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ بھی تھا. اور ظاہر ہے کہ وہ ٹیکنالوجی اور کی بنیاد پر اور تعلیم کی بنیاد پہ، جدید تعلیم کی، سائنسی تعلیم کی بنیاد پر وہ اس سے افضل تھے. اور پختونوں کے اندر اس زمانے میں تعلیم حاصل کرنے کا جو مذہبی تعلیم بس حاصل کر لی جاتی تھی اور جدید تعلیم کی طرف یا سماجی اصلاح کی طرف جو ہے توجہ نہیں دی جاتی تھی. تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی قوم کو سماجی طور پہ منظم کرنے کی کوشش کی اور سماجی طور پہ منظم کر کے انہوں نے ایک واضح سمت جو ہے وہ اور واضح گائیڈ لائن جو ہے وہ دینے کی کوشش کی. دوسرا بڑا حوالہ جو ہے غفار خان صاحب کا خدائے خدمتگار تحریک کا وہ تعلیم کی اہمیت. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اس زمانے میں صرف یہ سمجھا جاتا تھا کہ پختون جو ہے وہ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر لیں، کچھ اگر زیادہ آگے بڑھ گئے تو وہ مذہبی تعلیم کے حوالے سے آگے بڑھے. لیکن انہوں نے جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے اسکولس بھی قائم کیے اور ان کی کوشش یہ تھی کہ یہ ایجوکیشن جو ہے، جدید ایجوکیشن جو ہے مذہب کے ساتھ ساتھ جو جدید تعلیم ہے وہ بھی جو ہے پختون حاصل کر سکے. تو تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ تھی جو کہ انہوں نے خدائے خدمتگار تحریک کی روح سے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کی. تیسری چیز جو ہے وہ پختون قومیت، یعنی جو بکھرے ہوئے پختون تھے مختلف قبائل کے اندر. آپ کو معلوم ہے کہ ان قبائل کے اندر بھی آپس میں دشمنی رہی ہے، کبھی خٹک قبیلہ کسی سے لڑ پڑا، کبھی یوسف زئی قبیلہ آپس میں کسی سے لڑ پڑا. انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ جو ہے انگریزوں کے ساتھ بھی دیے بہت سارے قبائل نے. تو ان کو پختون قومیت پر ایک جمع کرنا، یکجا کرنا، پختون قومیت پر ایک مضبوط یقین بنانا، ان کا اتحاد قائم کرنا، یہ بھی ان کا ایک بڑا مطلب ایک کارنامہ سمجھا جاتا ہے اور انہوں نے کوشش کی اس کے لیے. اور ایک اور بہت ہی اہم چیز جو بادشاہ خان کی ذات سے وابستہ ہے، جیسے کہ موہن داس کرم چند گاندھی کا جو عدم تشدد کا
جو ان کا اہنسا کا جو نظریہ ہے اس کو انہوں نے عدم تشدد کے نظریے کو اپنایا. آپ کو معلوم ہے کہ پٹھان جو ہے پختون جو ہے وہ تو اپنا زیور سمجھتے ہیں اسلحے کو، لیکن یہ جو تھے انہوں نے پختونوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے جو متاثرین تھے ان کو یہ پیغام دیا کہ نہیں ان آرم رہو. پٹھان ان آرمس، یہ کتاب بھی بڑی زبردست ہے اسی خطبہ خدمتگار تحریک کے اوپر. تو وہ سیاسی نتائج کے حصول کے لیے سیاسی راستہ اختیار کرنا، صبر کا راستہ اختیار کرنا، جبر کو برداشت کرنا، تشدد کو برداشت کرنا، مصیبتوں تکلیفوں کو برداشت کرنا، اور اس سلسلے میں باچا خان نے خود بھی انگریزوں کی جیلیں جو ہے وہ صحیح ہیں. تو یہ ایک بڑا زبردست قسم کا کام ہے جو کہ بڑا تاریخ پبلیکیشن نے کیا. اور اس کتاب کے اندر آپ دیکھیں گے تو جلد اول اور جلد دو میں، کیونکہ احمد خان کاکا جو تھے وہ خود بھی شریک تھے اس تحریک کے اندر، تو انہوں نے آنکھوں دے کے حال لکھیں کہ کس طریقے سے ان پر اس خدائے خدمتگار تحریک نے اپنے منصوبے پہ عمل کرنا چاہا تو اس پر ظلم ہوا، اور انگریزوں نے اس کو پہ کس طرح ظلم کیا، اس کو دبانے کی کس طریقے سے کوشش کی گئی، لیکن باچا خان اور ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کس طریقے سے مقابلہ کیا. اور ایک اور خاص بات اس کتاب کی جو ہے احمد خان کاکا صاحب نے خود لکھی ہے، اور وہ میں یہ عرض کروں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میری تحریر 2 حصوں پہ مشتمل ہے. ایک وہ حصہ ہے جس کا تعلق عام حالات سے ہے، جس میں جناب باچا خان کی تحریک شروع کرنے کا مقصد اور تاریخ ہے، یعنی کہ یہ کب شروع ہوئی اور اس پر کتنے ادوار سے گزری ہے اور ہر دور میں کتنا کام کیا ہے، اور اس کے لیے پختون قوم نے ہر دور میں کیا کیا ہے. اور آخری بات بڑی دلچسپ ہے، اور یہ تحریک جو ہے اپنے مقصد میں کامیاب کیوں نہیں ہوئی، اپنوں کا اور بیرون دشمن جو تھے ان کا کیا کردار رہا، اس حوالے سے خدائے خدمتگار تحریک کے حوالے سے اس کے اندر بہت اہم معلومات جمع ہیں جو کہ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی. ایک اور جو آخری بات پہ کروں گا کہ سرخ پوش بھی کہا جاتا ہے ان کو. خدائے خدمتگار تحریک جو تھی، ان کے جو کارکن تھے ان کی وردی سرخ رنگ کی تھی. تو سرخ رنگ کی وردی کے بارے میں باچا خان اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ سفید کھدر کی وردی جو ہے وہ ہوا کرتی تھی، لیکن وہ بہت جلدی میلی ہو جاتی تھی، کیونکہ یہ لوگ دور دراز علاقوں میں جاتے تھے، پختون کو جگاتے تھے، ان کو سیاسی طور پر منظم کرتے تھے، سماجی طور پر منظم کرتے تھے. تو کچھ ان کے پاس آئے خدائے خدمتگار تحریک کے ارکان، باچا خان لکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ وردی جو ہے وہ دوروں میں بہت جلدی میلی ہو جاتی ہے، تو آپ کچھ کریں. تو سرخ رنگ کی رنگ دیا تاکہ سرخ رنگ جو ہے وہ دیر میں میلا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، خوبصورت بھی نظر آنے لگے. آپ کو معلوم ہے کہ پختون جو ہے ہمارے بھائی وہ بلند قامت ہوتے ہیں، طویل القامت ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ خوبصورت ہوتے ہیں، تو وہ بہت خوبصورت جو ہے وہ نظر آتی ہے. تو باچا خان یہ لکھتے ہیں کہ اس سرخ وردی کی وجہ سے انگریزوں نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ان کی تحریک بالشوک یعنی کمیونزم کی تحریک ہے. حالانکہ اس وقت تک ہم کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بالشوکوں کی وردی کا رنگ بھی سرخ ہے. یہ ایک اتفاقی امر تھا. میں نے اس وقت تک مارکس، لینن، گاندھی جی کی نہ کوئی کتاب پڑھی تھی اور نہ ہی مجھے ان کے بارے میں کچھ معلوم تھا. یقیناً یہ کتاب آپ پڑھیں گے خدائے خدمتگار تحریک، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ بر صغیر کے اندر جو تحریکیں چلی ہیں ان کی کیا اہمیت تھی، انہوں نے کتنا کام کیا ہے.